السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ هذه صوم مرویۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابواب صوم ہے، اور یہ ابواب صوم میں جو بھی روایات ہیں وہ مروی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بیان میں یہ باب ہے۔ ٹھیک ہے، باب ما جاء فی فضل شہر رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا۔ امام ترمذی ابواب صوم میں سب سے پہلے باب ان باتوں کا رکھتے ہیں کہ جن سے ماہ رمضان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ماہ رمضان قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور شہر رمضان کے بارے میں فرمایا گیا ومن شہد منکم الشہر فلیصم، شہر رمضان جسے ملے وہ روزہ رکھے۔ شہود شہر جس کے حق میں ہو وہ روزہ رکھے، ہے اگر مکلف ہے تب، مکلف نہیں ہے تو تکلیف ہی نہیں ہے تو روزہ کیوں رکھے گا؟ زیادہ بچے روزے نہیں رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر رکھ لیا تو ثواب ملے گا اسے بھی۔ ٹھیک ہے، تو جس کے حق میں شہود شہر ہو وہ روزہ رکھے۔ فلیصم ہو، یہاں فلیصم کا جو معنی ہے امر کا صیغہ ہے نا، فلیصم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہاں پر میں ایک بات بیان کر دوں، حالانکہ اس سے ہٹ کر بات ہے فقہی مسئلے کی۔ شہود شہر یہ وجوب صیام کا سبب ہے، آپ نے پڑھا ہے اصول فقہ میں کہ ماہ رمضان آ جائے، اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، حدیث پاک میں ہی پڑھا ہے، جب شعبان ختم ہو گیا تو صرف اور صرف ماہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کا شاہد ہونا، حاضر ہونا، موجود ہونا، یہ ماہ رمضان کے روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ پڑھا ہے نا، اصول فقہ میں پڑھا ہوگا کہ یہ سبب ہے، اور سبب جب جب پایا جائے گا تب تب مسبب کا وجود ہوگا، یہ بھی پڑھا ہوگا ہے کہ سبب کا وجود تقاضا کرتا ہے مسبب کے وجود کا، یہ تو المعتقد المنتقد میں بھی پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ اب اس سے آپ کی یہ سمجھ میں آ گئی کہ شہود شہر یہ وجوب صوم کا سبب ہے۔ اب میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں جو آج کے زمانے میں لوگوں کو پیش بھی آ رہا ہے، اس لیے میں ضرورت سمجھتے ہوئے ذکر کر دے رہا ہوں اس کا۔ کچھ لوگ یہاں سے اپنے ہندوستان سے رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوتا ہے، ایک آدھ دن پہلے ہی عمرہ کرنے چلے گئے، اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ملک عرب میں ہندوستان کے بنسبت ایک دن پہلے ہی چاند دکھ جاتا ہے، تو وہاں پر ایک دن پہلے روزہ ہو گیا۔ اب یہ وہاں پر موجود ہے تو اس کے حق میں شہود شہر ہو گیا، ارے یار چاند دکھ گیا تو شہود شہر ہوا، ماہ رمضان کا حضور ہو گیا، تو اب اس پر حکم عائد ہوگا فلیصم، کہ روزہ رکھے۔ اب اور امر کے صیغہ امر ہے فلیصم، یاد رکھیے، روزہ رکھنا واجب ہو گیا اس پر، روزہ رکھے گا نا وہاں پر۔ اب روزہ رکھے اس نے پورے وہاں پر 29-30 دن وہاں پر رہا، اور 30ویں دن 30واں روزہ رکھ کر
اب وہاں سے روانہ ہوا کہ عید ہندوستان میں جا کے اپنے گھر پہ کروں گا ہے. اب یہاں پر آیا تو یہاں تو روزہ ہی ہے. مثلا فرض کریے یہاں پر 30ویں روزے کے بعد افطار کے بعد یا عشاء کے بعد تراویح کے وقت میں یا سحری سے پہلے پہنچ گیا. اب جب یہاں پر پہنچا تو یہاں تو سحری کھائے گا کیونکہ یہاں تھوڑی چاند دکھایا ابھی. کتنے اب 30 روزے تو یہ رکھ چکا ہے. اب نوبت آ گئی 31ویں روزے کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کیا 31واں روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. ضابطے کے پیش نظر آپ بتائیے کہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. رکھے گا نا. کیوں؟ قرآن نے فرمایا ومن شہد منکم الشہر فلیصم. روزہ رکھنا چاہیے نا. اب آپ کو یہ ضابطہ معلوم ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ بھئی روزہ تو رکھے گا اگرچہ 31 روزے ہو جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا. شہود شہر اس کے حق میں ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شہود شہر نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ میں نے خاص کر اس لیے بھی ذکر کر دیا. یہ ابھی عید سے ایک دن پہلے یہ مسئلہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پہلے کچھ دیگر مفتیان کرام سے بھی وہ رابطہ کر چکے تھے, عمرہ کر کے آئے تھے. تو بہت سارے کچھ مفتیان کرام نے کہا نہیں روزہ نہیں رکھے گا, 30 ہی روزے رکھے گا بس. اور بیچارے کو مرد ہے اور کہہ دیا کہ وہ حائض کے حکم میں ہے. کہ حائضہ عورت کے حکم میں ہے. ارے بھائی ارے بھائی مفتی مولانا انس صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ کیا لے کر آ رہے ہیں. ارے فاتحہ یہاں پر کروائیں گے. چلو بیٹھو بیٹھو پھر انشاءاللہ پہلے پڑھا لیں. ٹھیک ہے بیٹھو بھائی. تو بیچارہ مرد تھا اور کس کے حکم میں لگا دیا اسے. مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ حائض کے حکم میں ہے لہذا روزداروں کے سامنے کھائے گا پیے گا نہیں, خاموشی سے کھائے گا, احترام روزے کا کرے گا. حائض کے حکم میں ہے. یہ مجھے بتایا اس نے کہ فلاں مفتی صاحب نے تو یہ بتایا کہ روزہ رکھے گا نہیں, حائض کے حکم میں. پہلی بات تو سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ حائض کے حکم میں کیسے ہو گیا ہے. ایک تو بیچارے مرد کی توہین ہے یہ اور حائض کے حکم میں کر دیا یار. چلیے خیر کوئی بات نہیں کر دیا, لیکن حائض کے حکم میں کرنے کا مطلب تو یہ ہے بیٹا حائض پر روزے ساقط نہیں ہوتے ہیں اس سے, یاد رکھیے. حائض کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی گندگی کے ایام میں روزے تو نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی. اس کا مطلب وجوب ساقط نہیں ہے. اور حائض کے حکم میں رکھ دیا تو اس کا مطلب بعد میں آپ حکم دیں گے اسے تو یار ابھی تو اس کے ساتھ میں گندگی بھی نہیں ہے, ابھی روزے رکھوا دو, کیا پریشانی ہے. بعد میں تو اکیلے روزہ رکھنا تو مشکل مسئلہ ہو جائے گا. تو بڑا ایسے ایسے مسائل آ جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب نے کیوں کہا یہ؟ انہوں نے یہ کہا کہ روزے تو 29 یا 30 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی میں نے پوری بات سنی تو میں نے کہا کہ ہاں روزے تو 29 یا 30 ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کتاب النکاح میں, بلکہ کتاب طلاق کا بیان ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, اس میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے سرکار ناراض ہو گئے اور آپ نے اپنے اوپر یہ عائد کیا کہ میں ان سے 1 مہینے تک دور رہوں گا. میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. حدیث تو لگ بھگ بخاری شریف میں صفحہ تو بڑا ہے, لگ بھگ 1 سے 1.5 صفحے سے کی مطلب اتنی لمبی حدیث ہے, 1 سے 1.5 صفحے تک. مفہوم یہ ہے کہ پھر یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ اور ان کو یہ خبر پہنچی کہ شاید سرکار نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے. یہ خبر پہنچی. اب وہ چونکہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر وہ بھی سرکار کے نکاح میں تھیں. اب یہ باپ کو اگر یہ معلوم ہوگا کہ بیٹی کو کہیں طلاق شاید دے دیے
تو ایک بے قراری تو ہوگی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہے سسر یاد رکھیے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دیکھیے. اس حدیث سے احترام بھی سمجھیے، احترام کتنا ہے. وجہ علم و فضل اور رسالت کا احترام. اگرچہ رشتے میں سسر بھی ہیں، ہے نا، خسر بھی ہیں، اپنی اپنی زبانوں کے لحاظ سے بتا دینا کہ کیا ہے. ہمارے یہاں سسر کہتے ہیں، کسی کے ویسے اردو میں خسر ہے نا، اور پتہ نہیں بھائی کسی یہاں کیا کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. بیوی کے باپ ہیں، اب تو سب سمجھ رہے ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، سرکار خاموش رہے. پھر کہا عمر حاضر ہے. اور الفاظ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے تو دروازے پر کھڑے رہے کہ اجازت ملے اندر داخل ہونے کی تو اندر داخل ہو. اجازت دی گئی کہ بتایا گیا کہ سرکار حضرت عمر آئے ہیں، تو سرکار نے اجازت دی آنے کی. جانے کے بعد سلام کیا، کھڑے رہے، اور بیٹھے بھی نہیں، کھڑے رہے. کھڑے کھڑے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ سرکار نے فرمایا ایسا تو کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. پھر اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے چونکہ 1 مہینے تک کا ازواج سے دور رہنے کا تہیہ کیا تھا، تو اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر دی گئی. جب 29 یا 30 دن ہو گئے تو خبر دی گئی یا رسول اللہ اب تو بالا خانہ سے نیچے تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ نے جس کا تہیہ کیا تھا، عہد کیا تھا، وہ تو دن پورے ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. اس حدیث پاک میں ہے مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 29 یا 30 ہی دن کا ہوتا ہے. شاید ہو سکتا ہے مفتی صاحب نے وہ ذہن میں رکھا ہو کہ مہینہ تو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور ماہ رمضان یہ 30 روزے پورے کر چکا ہے، اس لیے اب اس کو حیض کی طرح کر دو. اس حدیث سے ہو سکتا ہے ذہن میں آیا ہو، لیکن ایسا نہیں. دیکھیے وہ حدیث، اس میں نہ روزے کا کوئی بیان نہیں ہے. ہم استدلال کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استدلال کر سکتے ہیں. استدلال کے پیش نظر، اس حدیث پاک کے پیش نظر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص پر جو روزے واجب ہیں وہ پورے 30 رکھنا واجب ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر 31واں رکھ لے گا تو گنہگار ہو جائے گا. ایسا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف حدیث ہے جو چاہ رہی ہے کہ 30 روزے ہوں، ایک طرف قرآن کی آیت ہے جو چاہ رہی ہے کہ شہود شہر جب جب ہو تب روزہ رکھے. ٹھیک ہے، اور یہ روزے ہی کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس لیے حدیث پاک کی بنا پر آیت کریمہ کو ہم رد نہیں کر سکتے. اس لیے آیت کریمہ پر عمل کرنا لازم ہوگا، اس لیے روزہ رکھے گا. ہاں اگر 29 یا 30 ہی جیسے حدیث سے سمجھ میں آتا کہ دن ہوتے ہیں مہینے میں، تو 30 روزے تو ہو ہی جائیں گے. 31واں یہ رکھے گا اس کے حکم کی بنا پر. اب واجب ادا ہو فبہا، نہیں تو نفل کا ثواب اسے ملے گا. اس کا نقصان کسی میں نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلو. تو شہود شہر یہ سبب ہے روزے کا. مہینہ آیا، روزہ رکھنا واجب ہو گیا، اور ایسا واجب ہوگا کہ وہ تو متعین ہی ہے روزے کے لیے. کہ نبی کریم نے فرمایا اذن سلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان. ماہ شعبان جیسے ہی ختم ہو تو اب صرف رمضان ہی کا روزہ ہوگا. اب اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی نیت میں صفت میں خطا بھی کر لے تب بھی روزہ کون سا ادا ہوگا؟ رمضان ہی کا. اگر کوئی مثلا یہ کہنے لگے کہ میں نفل کا روزہ رکھ لیا، نہیں، نفل کا نہیں، اب بھی روزہ رمضان کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ وقت اسی کے لیے متعین ہے. ٹھیک ہے. ابواب الصوم، باب ما جاء فی فضل شہر رمضان. شہر رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں یہ باب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو قریب محمد بن العلا، کہاں گیا؟ ابن قریب. حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین۔ بیٹا اب اس باب کا میں خلاصہ بتا دوں آپ کو، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس باب میں۔ دو حدیثیں امام ترمذی نے اس باب میں ذکر کی ہیں، اور دونوں حدیثوں سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت اور اس کی رفعت کیا ہے۔ تو یہی ماہ رمضان کی فضیلت میں بیان کیا، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے، یعنی چاند نکلتا ہے، تو اسی وقت سے اللہ رب العزت شیاطین کو اور سرکش جنوں کو اللہ رب العزت پابند سلاسل فرما دیتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے ان کو، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور منادی ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو اور مزید طلب کرو، اور برائی کے طلبگاروں پیچھے ہٹ جاؤ، برائیوں سے باز آ جاؤ، یہ ندا ہوتی ہے۔ اب شیاطین کو بند کر دینا، ان کو پابند سلاسل کر دینا، زنجیر میں ڈال دینا، کس کی حرمت کی بنا پر ہے؟ دوسرے مہینے میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ماہ رمضان میں یہ ہوا تو حرمت کس کی سمجھ میں آئی؟ عظمت کس کی سمجھ میں آئی؟ فضیلت کس کی سمجھ میں آئی؟ ماہ رمضان کی نا۔ ماہ رمضان کی فضیلت پر امام ترمذی نے دو حدیثیں ذکر کی۔ پہلی حدیث جو ذکر کی ہے، تو پہلی حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے کہا، پہلی حدیث کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا، لیکن پھر دوسری حدیث بھی امام ترمذی نے ذکر کی، اور دوسری حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے دوسری حدیث اس لیے ذکر کی ہے تاکہ فضیلت رمضان ایک مضبوط حدیث سے سمجھ میں آ جائے، اور پہلی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس سے فضیلت تو بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ حدیث اگر اس اصطلاح کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو وہ حدیث حدیث غریب ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ تو حدیث غریب سے پہلے فضیلت پر استدلال لے کر آئے، لیکن چونکہ اپنی سند کے اعتبار سے وہ غریب تھی، اردو والی غریب نہیں اردو والی غریب نہیں، اصطلاحی غریب، محدثین کی اصطلاح میں غریب، پھر دوسری حدیث لے کر آئے جو اس کے بنسبت وہ حدیث صحیح ہے، مضبوط ہے، تو اس لیے امام ترمذی نے دوسری حدیث بھی ذکر کی۔ حالانکہ فضیلت، جو فضیلت پہلی والی حدیث سے نمایاں ہے، وہ فضیلت دوسری والی حدیث سے نمایاں نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے، لیکن وہ اس سند کی کمزوری اور مضبوطی کے پیش نظر امام ترمذی نے دوسری حدیث بھی ذکر کی ہے۔ اب کیسے غریب ہے حدیث اس کو میں ابھی بعد میں ذکر کروں گا، پہلے ترجمہ لگا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو قریب محمد بن العلا ابن قریب حدثنا ابو بکر، ہم سے حدیث بیان کی، امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب محمد ابن علا ابن قریب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی۔ یہ نہ لکھا ہوتا ہے نا، نون الف نہ، محدثین کی اصطلاح ہے کہ جب صرف نہ لکھتے ہیں تو اس سے اشارہ حدثنا کی طرف ہوتا ہے نا، اور کبھی انا لکھتے ہیں، کیا حمزہ نون الف انا، امام ترمذی تو زیادہ تر ایسا کرتے ہیں، امام مسلم بھی کرتے ہیں، امام بخاری کبھی کبھی کرتے ہیں ایسا، کہیں کہیں، بہت زیادہ نہیں کرتے امام بخاری، لیکن امام ترمذی کا جگہ جگہ ملے گا آپ کو۔ تو انا کہیں لکھتے ہیں تو اس سے اشارہ ہوتا ہے اخبرنا کی طرف، ٹھیک ہے، کہ ذہن میں رکھنا۔ تو آپ انا اور نہ مت پڑھنا، حدثنا اور اخبرنا ہی پڑھنا عبارت میں، ٹھیک۔ تو یہاں پر بھی ایسے لکھا ہوا ہے، کہا کہ حدثنا ابو بکر ابن عیاش، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن عیاش نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاعمش، حضرت اعمش سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی صالح، ابو صالح سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے۔ بیٹا جس سند میں عن فلاں عن فلاں عن فلاں آئے تو ایسی جو عن کا استعمال ہوا ہے نا، کیا ہے، اور عربی زبان میں عن عنا، ان عنا زید، زید نے عن کہہ کر کے حدیث بیان کی، تو ان عنا
کا معنی ان کہہ کر حدیث بیان کرنا، یہ عنعنہ کہلاتا ہے. اور تو وہ حدیث جس کو بیان کیا جائے اسی کو مفعول سے تعبیر کریں گے تو اسی کو حدیث معنعن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث معنعن. ٹھیک ہے، تو جس سند میں عن فلاں ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث معنعن. اچھا، حدیث معنعن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سماع کے حکم میں ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا مجھ سے فلاں نے بیان کیا، کیا آپ کیا سمجھیں گے؟ فلاں نے بیان کیا کہ مطلب یہ تھا کہ وہ بیان کر کے چلا گیا، میں نے سنا نہیں. بولو آپ کیا سمجھیں گے؟ یار فلاں نے بیان کیا جب میں یہ بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس کی بات سنی ہے، یہی تو مطلب ہے نا. اس لیے حدیث معنعن سماع کے درجے میں ہوتی ہے. اگر وہ کہے سمعت فلاں یقول، میں نے فلاں کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو جو حکم اس کا ہے وہی حکم محدثین کے نزدیک اگر وہ یہ بیان کرے عن فلان انہ قال کذا، تو یہی حکم سماع کا حدیث معنعن کا بھی ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں کہاں گیا، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی شب ہو، جب پہلی شب ہو جائے، پہلی رات ہو جائے، صفدت الشیاطین، تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. ومردۃ الجن، مارد کی جمع مردہ، کس کی جمع ہے؟ فاعل کی جمع فعالہ آتی ہے. جیسے حافظ کی جمع حفظہ، کافر کی جمع کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ، ظالم کی جمع ظلمہ. پڑھی ہے نا؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، قرآن نے فرمایا. وجوہ یومئذ مستبشرہ، کیا ہے پڑھنا بھائی؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو کفرہ کافر کی جمع اور فجرہ فاجر کی جمع. ایسے ہی یہاں پر مردہ مارد کی جمع. مردہ، ارے بات سمجھائی، مارد سرکش. چل، صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی. ارے کچھ بھی ہو، شیطان مراد ہے محدثین کا. ابھی میں تھوڑی دیر انتظار کر لے یار، تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں ہو سکتا ہے بتا ہی دوں ایسے ہی. وغلقت ابواب النیران، نار کی جمع نیران، جیسے فار کی جمع، ارے بھائی بولو ذرا، ہاں ہاں، ارے جوڑ دے یار، جوڑنے میں کیا ہے، جلدی بول. نار کی جمع نیران، فار کی جمع فیران، چار کی جمع، ارے بے وقوف، چار کی جمع چیران کر دی. کیسے لوگ ہو یار. اگر لغت اپنے ہاتھ میں ہوتی تو سب بنا دیتے. کیوں بھائی؟ چار کی جمع چیران بنا دی، بتاؤ یار. آیا جار کی جمع جیران، ارے تو جیم کے بعد چاہی تو آتا ہے. چلیے خیر، تو نار کی جمع نیران ہے، جہنم کے معنی میں، آگ کے معنی میں. غلقت ابواب النیران، جہنموں کے دروازے بند کر دیے گئے یا کر دیے جاتے ہیں جب پہلی رات آتی. فلم یفتح منہا باب، تو جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، کوئی دروازہ. یہ تنکیر جو ہے نا تاکید نفی کے لیے، ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے. تو ماہ رمضان کی یہ برکت کہ ایک مسلمان کو جہنم کا ڈر ہی نہیں رہتا ہے، سمجھے نہیں، ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ماہ رمضان میں انتقال کرنے والا شخص بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے نا. پڑھ لیا ہے؟ چلو.
وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور کوئی روزدار اگر مر جائے تو وہ تو داخل ہوگا۔ وفی الجنت، حدیث پاک میں فی الجنت باب یقال له الریان لا يدخله الا صائم رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے نا؟ اب وہ حدیث کا ہی تو ٹکڑا ہے، خطبہ مت یاد کر، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، لا يدخلہ الا صائم رمضان، جس میں صرف اور صرف رمضان کے روزے دار داخل ہوں گے۔ اس کو ریان کیوں کہا جاتا ہے؟ ریان رویہ یروا رجن، اس کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اس دروازے کو ریان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سیرابی حاصل ہوگی۔ کیا سیرابی حاصل ہوگی؟ کہ اللہ رب العزت کا دیدار دنیا میں تو کسی کے لیے کوئی بھی آدمی اس سے سعادت مند نہیں ہو سکا ہے، اگرچہ امکان ہے لیکن وقوع نہیں ہے کسی کے لیے سوائے مصطفیٰ جان رحمت، ہے نا؟ لیکن آخرت میں اللہ رب العزت اپنے دیدار سے لوگوں کو مشرف کرے گا، اور اس تشریف میں تقدم جو حاصل ہوگا، فضیلت جو بخشی جائے گی، وہ ماہ رمضان کے روزداروں کو، اس دروازے سے ان روزداروں کو داخل کیا جائے گا کہ داخل ہوتے رہو اور دیدار خدا کرتے رہو۔ اس لیے اس دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے کہ وہاں پر شربت دیدار سے یہ لوگ مشرف ہوں گے اور وہاں اس سے سیراب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا نام ریان ہے۔ فلم یغلق منہا بابن، تو جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں مر گیا تو اس کو آسائش جنت ہی نصیب ہوں گی، ہے نا؟ وَيُنَادِ مُنَادٍ، اور ندا کرنے والا ندا کرے گا، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگاروں، اے خیر کا طلبگار، اقبل، آگے بڑھ اور طلب کر، وَيَا باغی الشر، اور برائی کا طلبگار، اقصر، ہوتا ہو جا، رک جا، ہے برائیاں مت کر، وَلِلَّهِ عُتَقَا مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے بارگاہ میں جہنم سے آزاد ہونے والے لوگ ہوں گے اس میں، ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دے گا۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوگا، ماہ رمضان کی ہر رات ہوگا۔ تو فضیلت معلوم تو ہوئی، ہے نا؟ اب اگلی حدیث کا بھی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں کچھ۔ وفی الباب عن عبد الرحمن ابن عوف و ابن مسعود و سلمان، اس باب میں امام ترمذی فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف سے بھی حدیث مروی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، اور حضرت سلمان سے بھی مروی ہے اس باب میں۔ یاد رکھیے جہاں پر امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ اس باب میں ان سے بھی حدیث مروی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی حدیث بعین ہی ان لوگوں نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث بھی ہو سکتی ہیں جن کی روایت انہوں نے کی ہو اور ان احادیث سے فضیلت ماہ رمضان سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ اس سے اشارہ امام ترمذی کا اس بات کی طرف کرنا ہوتا ہے کہ حدیث کا جو مضمون ہے وہ مضمون صرف ایک حدیث یا 2 حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ متعدد حدیثوں سے ثابت ہے یہ مضمون۔ اس لیے اگرچہ کوئی حدیث اپنی سند کی بنا پر ضعیف اور خبر واحد کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے معنی اور اپنے مضمون کی بنا پر وہ حدیث قوی رہے گی، متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ آئی؟ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وفی الباب عن عبد الرحمن ابن عوف، باب میں عبد الرحمن ابن عوف سے بھی روایت مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی، اور سلمان فارسی سے بھی۔ حدثنا، اب دیکھیے، حدثنا حناد حدثنا عبدۃ والمحاربی عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ۔ اب امام ترمذی ایک دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حناد نے،
وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے اور محاربی نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، کسی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، اور اس میں قیام کیا۔ قیام کیا کا مطلب نماز پڑھنے کے لیے راتوں میں کھڑا ہوا، قیام اللیل کیا، شب بیداری کی ہے۔ یہ قیام اللیل نماز تراویح کے علاوہ نوافل پڑھنا، وہ قیام اللیل ہے، یاد رکھنا۔ وقامہ، اور اس میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ، لہذا اگر کافر نے قیام کر لیا تو اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، ہے نا۔ ایمان بنیادی چیز ہے فضیلتوں کے حصول کے لیے، ایمان و احتسابا۔ اچھا، ایمان تو ہے مومن کے اندر، لیکن قیام اللیل اس لیے کر رہا ہے تاکہ مقتدی یا مریدین دیکھ لیں کہ ہاں میاں حضور بڑے پرہیزگار ہیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اسے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوں گی اگر ریاکاری آ گئی۔ اس لیے آگے نبی کریم نے فرمایا احتسابا، امید ثواب رکھ کر قیام اللیل کرے، شب بیداری کرے۔ احتساب کا معنی ثواب کا طلب کرنا، یہ نیت ہو، خلوص ہو نیت میں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے لیے اس کے گزشتہ تمام تر گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ محدثین کا کہنا ہے اس سے گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، لیکن بعض محدثین اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ اگر خلوص للہیت سے اگر پڑھ رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا بخشنا بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آیت کریمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کی مشیت پر تو ہر چیز موقوف ہے، اور مشیت الہی میں یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کفر و شرک کو نہیں بخشتا ہے، اور کفر و شرک کے سوا جو بھی گناہ ہو، ما دیکھ ما میں عموم ہے نا، ویغفر ما دون ذلک، کفر و شرک کے ما سوا کو بخش دیتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، جس سے خوش ہو جائے تو اس کے گناہ کبیرہ بھی بخش دے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ ما تقدم من ذنبہ سے مراد مطلق گناہ لیا جائے، اور مشیت الہی پر ہے سب، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گزشتہ گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر، اب شب قدر کی اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ ماہ رمضان ہی میں شب قدر ہے، تو باقی فضیلتیں تو ساری شبوں کو حاصل ہیں، لیکن شب قدر کو مزید فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس کا ذکر الگ سے، عموم کے بعد خصوص کا ذکر ہے یہاں پر، ہے عموم کے بعد خصوص کا ذکر اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے، اور اس کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات میں نماز پڑھنا 1000 راتوں میں نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر، 1000 مہینوں کی راتوں میں، ہے نا، تو اس کی مزید فضیلتیں ہیں، اس لیے اس کا الگ سے ذکر ہے بالخصوص۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور اگر کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان و احتسابا، ایمان و احتسابا کی قید دونوں جگہ ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ اس لیے صرف دکھانے کے لیے اگر پڑھ لی نماز تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک بات میں ذکر کر دوں جو مولانا صاحب پوچھ رہے تھے کہ سارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے یا کچھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو دیکھیے محدثین کا اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ اکثر محدثین نے تو یہ کہا کہ سارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر سوال یہ ہوا سارے شیاطین جب جکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ماہ رمضان میں لوگ گناہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ گناہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس کا جواب دینے کے لیے محدثین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اصل میں شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کا جو سرغنہ ابلیس ہے
اس کو نہیں جکڑا جاتا ہے، سرگنا کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو مہلت قیامت تک کے لیے خدا سے مانگ لی ہے. قرآن پاک میں ہے نا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس سے پہلے پڑھنا ذرا آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل میں. دیکھیے اللہ رب العزت نے جب جہاں اس کو شیطان کو مردود کر دیا، اس کو باہر نکال دیا، تو اس نے مہلت مانگی. تو اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. مفہوم یہ ہے. تو اس نے چونکہ مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے تو لوگوں کو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی ذریت کو، آدم کی ذریت کو میں پیس کے رکھ دوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو مجھ پر ایمان و یقین رکھتے ہوں گے، ان پر تیرا قبضہ نہیں چلے گا، ہے نا. تو ابلیس نے تو بیٹا مہلت مانگ لی تھی قیامت تک کے لیے. تو محدثین نے کہا ہے شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے لیکن سرگنا رہ جاتا ہے مہلت کی وجہ سے، تو اس کو مہلت دے دی گئی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو جواب یہ دیا گیا. اور اکثر محدثین نے ایک دوسرا جواب دیا ہے، وہ یہ کہ گھنٹی تو نہیں لگی ہے؟ لگ گئی. چل میں اب کل بتاتا ہوں.